بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ پوڈ کاسٹ بھی ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام ڈرگس کے بارے میں, ڈرگ ایبیوز کے بارے میں, اور اس کے لیے ہم نے پروفیسر ندیم باجوہ صاحب کو اپنے شو میں آنے کی دعوت دی ہے. السلام علیکم باجوہ صاحب. وعلیکم السلام. اس سے پہلے کہ میں باجوہ صاحب کا ہم شو کا آغاز کریں, میں تھوڑا سا اس بارے میں بتا دوں کہ ڈاکٹر باجوہ جو ہیں, یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ایک بڑی یونیورسٹی میں, میڈیکل کالج میں پڑھاتے ہیں اور اپنی پریکٹس کرتے ہیں, لیکن یہ لیول 4 ایگریڈیٹڈ انہوں نے پروگرام کیا ہوا ہے ڈرگ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. اور پاکستان میں ٹوٹل یہ 4 لوگ ہیں جنہوں کو یہ ایکریڈیشن حاصل ہے. اس کے علاوہ یہ دنیا میں بھی بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ نیورو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہوئے ڈرگ لیول 4 ایکریڈیٹڈ ہیں. اور اس کے سلسلے میں نہ صرف یہ پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ورکشاپس کراتے ہیں اور ایز اے ٹرینر, ایز اے ایڈوائزر جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی ابھی یہ باہر سے آئے ہیں اور ان کی بڑی, آپ یوں کہیں گے کہ بڑی مہربانی کہ یہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا, کیونکہ اتنے مصروف آدمی ہے کہ اتنے اس ٹائم ان کے لیے, مطلب اس چیز کے لیے ٹائم نکالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اور آپ کو لٹرلی بتاؤں اس وقت رات کے 10:30 بج رہے ہیں اور اس وقت جو ہے نا, ہم جو کنسلٹنٹس ہیں وہ جیسے عام لوگ سیٹرڈے نائٹ ہے, اور مطلب یہ ہے کہ یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. اب اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کی ڈرگ سینیریو کے بارے میں بات کریں یا پاکستان کی جو ڈرگ ایبیوز ہے اس کے بارے میں بات کریں, پہلے تو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کیا سچویشن ہے. اور ایک تھوڑی سی بات بتاتا چلوں کہ ڈرگس تو بہت ساری ہیں جو ڈرگ ایبیوز میں استعمال ہوتی ہیں. ہم اپنے آپ کو فوکس رکھیں گے ایک ڈرگ کو آج کے پروگرام میں, اور ول ڈسکس اکارڈنگلی. ہم مختلف پروگرام میں مختلف ڈرگس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اس وقت جو ڈرگ مینس جس ڈرگ کا سب سے زیادہ ہے دنیا میں اور پاکستان میں, وہ اس کے بارے میں آج زیادہ بات کی جائے گی. تو پروفیسر صاحب ایک دفعہ پھر سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو مجھے بتائیے کہ دنیا میں کیا سٹوری ہے ڈرگس ایڈکشن کی, ڈرگ ایبیوز کی, اور ٹریٹمنٹ حوالے سے ہم جو بات کریں گے وہ لیٹر آن انشاءاللہ. اطہر آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے دوسری دفعہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو سکوں. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کو بہت تھینک یو کروں گا کہ آپ نے جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے. یہ ہیلتھ اویئرنیس کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے, اور ہم سب لوگوں کی, سب پروفیشنلز کی نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ رات کے 10:30 بج رہے ہیں یا 11 بج رہے ہیں, جب بھی آپ بلائیں گے ہم آپ کی پکار پہ بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, اب ذرا نا بات کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا صورت حال ہے. آپ کے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہوگی کہ پوری دنیا میں 291 ملین ڈرگ یوزرز ہیں. 291 ملین ڈرگ یوزرز ہیں, جس میں مختلف قسم کی ڈرگس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں ریجن وائز. اور ڈرگ ایبیوزر کہیں گے اس کو کہ ہم ڈرگ یوزر کہیں گے؟ یہ ڈرگ ایبیوزرز ہیں, دے آر دا ڈرگ ایبیوزرز. اب یوزر اور ایبیوزر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک ڈرگ لے رہا ہے اور اس ڈرگ کے ذریعے نہ اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے نہ اس کی فیملی کو نقصان ہو رہا ہے, حالانکہ ہے یہ بھی غلط, تو اس کو ہم یوزر کہیں گے. لیکن اگر اس کے غیر ضروری استعمال سے اس کی اپنی لائف بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے, معاشرے کی بھی, فیملی کی بھی, ملک کی بھی, تو وہ ابیوزر ہو جائے گا. تو ہم ورڈ ایڈکٹ یوز کرتے ہیں اور سبسٹنس یوز ڈس آرڈر کا پیشنٹ اس کو کہتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے دنیا میں. سو دیر آر 291 ملین ڈرگ. اچھا, اس میں میل فیمیل کا کوئی ہے ڈفرینس؟ ہاں, اس میں کچھ ڈرگس جو ہیں وہ میل زیادہ یوز کرتے ہیں اور کچھ ڈرگس جو ہیں وہ فیمیل زیادہ یوز کرتے ہیں. لیکن موٹے طور پہ جو پرسنٹیج ہے وہ 60-40 کی ہے کہ 60% میل یوزرز ہیں اور 40% فیمیل یوزرز. اور ایج ڈفرینس بھی یوزلی ینگ لوگ ہوں گے؟ ہاں, ایج ڈفرینس بھی ہے. میکسیمم جو ایج کے یوزرز ہیں دے آر فرام 18 to 30 ایئرس. یہ وہ گروپ ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈرگ یوز کرتا ہے. تو جو لاز دنیا میں, دیکھیے پاکستان سے بینگ اسلامک کنٹری جہاں پہ کسی قسم کا بھی نشہ منع ہے, تو جو لوگ دنیا میں جیسے وہاں پہ الکوہل منع نہیں ہے, وہ بھی نشہ ہی ہے نا بیسیکلی, تو ان کے لاز کیا کوئی ان کے ریلیکس لاز ہیں کہ یا وہ دے آر ناٹ ایبل ٹو کرب دس مینس, اپنی وہ کر ہی نہیں پا رہے؟ دیکھیں, اگر ہم آبادی کے ساتھ اس تناسب کو
دیکھیں تو وہ اس کو ہم سے بہتر کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کینابس ہے جس کو عرف عام میں چرس بھی کہتے ہیں, گردہ بھی کہتے ہیں, وہ کچھ امریکی اور یورپی ممالک میں لیگل ہے. ہاں یہ میں پڑھ رہا تھا جی. تو اس لیے اس کے یوزرز کو وہ کاؤنٹ نہیں کیا ہم نے اس میں. اچھا. اگر ہم کینابس کو کاؤنٹ کر لیں تو شاید یہ جو ریٹ ہے ڈبل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آبادی کے لحاظ سے ان کا یوز, ان کا کنٹرول ہم سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں اگر ہم پاکستان پہ آئیں تو. اچھا, اب یہ آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہوگا اور آپ مجھے لگتا ہے پریشان ہو جائیں گے یہ پرسنٹیج دیکھ کے کہ اس وقت رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے پاکستان میں 6.7 ملین یوزرز ہیں. اوہ کتنے؟ 6.7 ملین. اور اس سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ 5 سال پہلے یہ 4.5 ملین تھے. اچھا. سو 5 سالوں میں اٹ ہیز انکریزڈ فرام 4.5 ملین ٹو 6.7 ملین. اگین یہ وہ ہیں جو آپ کو پتہ چل گئے؟ جی, یہ وہ ہیں جو ایک ادارہ ہے UNODC, اچھا, یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن آف ڈرگ کنٹرول. وہ ہر 5 سال میں پاکستان میں ایک سروے کرتا ہے اور وہ چھاپتا ہے. یہ گوگل پہ اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں UNODC کی ویب سائٹ پہ. لیکن اگین یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پتہ چل گیا اب جو گھروں میں ابیوز کریں, ماں باپ بھی نہیں بتا رہے, وہ بھی تو ایسے لوگ بھی تو ہیں نا. اگر کنٹرول اس میں ڈالیں تو وہ پرسنٹیج شاید زیادہ ہوگی. اور اس میں ایک اور پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ یوزرز جو ہیں وہ 18 سے 30 ایئرس کی ایج کے لوگ ہیں جو کسی بھی شخص کی پروڈکٹیو لائف ہوتی ہے. یہ وہ پرسنٹیج ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اس کی تقدیر کو بدلنا ہے, جن سے ہماری امیدیں لگی ہوئی ہیں. 18 to 30 کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زیادہ مسئلہ شروع ہوتا ہے یونیورسٹیز کے اندر. جی ایگزیکٹلی, ایسے ہی ہے نا. اور پھر اگر 30 تک گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا ورک پلیس ہے ینگسٹ لوگوں کے لیے, اب وہ ہم سے بات کریں گے پرابلی پارٹیاں شارٹیاں اور یہ سارا کا. ٹھیک ہے. اچھا تو آگے چلتے ہیں کہ کامن ڈرگس کون سے ہیں جو ابیوز ہوتی ہیں؟ جی, پاکستان میں ایک تو جو بہت تیزی سے جو ڈرگ پھیل رہی ہے وہ آئس ہے, جس کو کرسٹل آئس بھی کہتے ہیں, کرسٹل بھی کہتے ہیں, جو کہ بنیادی طور پہ میتھ ایمفیٹامین ہے. یہ وہ ڈرگ ہے جو پچھلے 5 سالوں میں جس کا جو پرسنٹیج ہے وہ 10% سے انکریز ہو کے 30% یوزرز پہ آئی ہے. سو یہ وہ ڈرگ ہے جس نے ہیروئن کو, الکوہل کو, چرس کو, سب کو کراس کر دیا ہے ان ٹرمز آف اٹس یوزیج. تو لہٰذا میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آج کی ڈسکشن ہم اسی سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم باقی ڈرگس کو باقی پروگرامز پہ ڈیل کر لیں گے. اچھا ڈاکٹر ندیم, جو آئس مشہور جو ڈرگ ہے ہماری تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم تو وہی ہیروئن اور حشیش جو ہے چرس وغیرہ کی بات کرتے ہیں. اچھا میں ایک بائی دا وے بات ہے کہ ہم بھی بڑا موویز دیکھتے ہیں, سیزنز دیکھتے ہیں مختلف بڑے چینلز کے اوپر, اسٹریمنگ جو ہے جہاں پہ ہوتی ہے. تو میرا اپنا نا ایک یہ بھی ہے کہ یہ جیسے کچھ سیریز ہیں جو کہ دو کہ وہ ڈراماٹائز کرتی ہیں چیزوں کو, لیکن وہ بھی تھوڑا پروموشن کا حصہ نہیں ہے. جی بالکل بالکل, جتنی بریکنگ بیڈ کی جو بات ہے, ایک سیریز ہے, اور اگر آپ تھوڑا سا آپ اس شعبے کے آدمی ہیں, میڈیا کے آدمی ہیں, آپ اپنی ویڈیوز کی انالیٹکس ضرور دیکھتے ہوں گے. تو اگر آپ جا کے بریکنگ بیڈ کی انالیٹکس دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کون سی ایج کے لوگ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو ایگزیکٹلی یہی پرسنٹیج نظر آئے گی, 16 to 30 ایئرس. اس میں صرف یوزیج نہیں ہے, وہ میکنگ منی, وہ بیسکلی تو وہ پیسہ جو بنایا ہے اس نے, they are supporting the industry actually indirectly. Yes. So that media has a huge influence. سوشل میڈیا کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کازز ہیں آئس, جیسے ہم چلیں ریسٹرکٹ آؤٹ ساری بات ہم آئس پہ رکھتے ہیں, تو آئس کی سب سے زیادہ کیا وجہ ہے ان کے علاوہ؟ دیکھیں ہم تھوڑا سا اگر ڈرگس کی کچھ بنیادی باتیں کر لیں اور اس کے بعد آئس پہ آئیں تو بہتر ہوگا. بنیادی طور پہ جو ایڈکشن ہے نا وہ 2 طرح کی ہے, ایک کو کیمیکل ایڈکشن کہتے ہیں اور ایک کو نان کیمیکل ایڈکشن کہتے ہیں. کیمیکل ایڈکشن جیسے نام سے ظاہر ہے, کوئی نہ کوئی کیمیکل آپ نے لیا اور اس سے آپ ایڈکٹ ہو گئے, تو کیمیکل ایڈکشن. جیسے آئس کا ہم آج ذکر کریں گے. ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آنے والے کسی پروگرام میں اس پہ بات کریں, وہ نان کیمیکل ایڈکشن ہے. اچھا, جیسے گیمنگ ہے, پورنوگرافی ہے, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہے, گیمبلنگ ہے.
تو یہ سب نان کیمیکل ایڈکشنز ہیں جہاں پہ کوئی کیمیکل انوالو نہیں ہے لیکن شخص اس میں انوالو. سیاسی ایڈکشن ہے, مناظرے جو ٹی وی پہ چلتے ہیں ان کی ایڈکشن ہے. جی بالکل 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 وہ بھی ہے. اور ریسنٹلی ہم جس ٹرموائل سے گزر رہے ہیں اس نے ہماری سائیکالوجی کو الٹ کے رکھ دیا ہے. اچھا, اس میں بائی دا وے وہ ہم باتیں تو کرتے جائیں گے. تو نان کیمیکل ایڈکشن بڑا اچھا آپ نے اس کو بتایا کہ یہ جو 30 سے اوپر جو ہے نا وہ نان کیمیکل میرا کہہ سکتے ہیں آپ, سوشل میڈیا. اچھا چلیں. اچھا, اب ایڈکشن جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے والا یہ لفظ. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ایڈکشن کو بیماری تصور نہیں کیا جاتا. اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی کرائم ہے, کوئی جرم ہے, کوئی آپ کی شخصیت کی کمزوری ہے, اور کوئی یہ گناہ ہے, کوئی اللہ کا عذاب ہے. یہ سب چیزیں ضرور ہیں لیکن کسی بھی اور بیماری کی طرح یہ بھی ایک دماغی بیماری ہے. آپ کے لیے حیرت انگیز بات ہوگی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو اس کی بالکل تفصیل بتا سکتا ہوں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ دماغی بیماری ہے. پلیز. ایڈکشن سے ہمارے دماغ کا ایک حصہ جس کو وینٹرل ٹیگمنٹل ایریا کہتے ہیں, جو ریوارڈ سینٹر کہلاتا ہے, وہ بری طرح ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اٹس اے برین ایریا. اور اگر ہم دماغ ایڈکشن کے مریضوں کے دماغ کے MRI کرنے لگیں تو اس میں ہمیں وہ ایریا ڈسٹرب نظر آتا ہے. اسی طریقے سے ایک کیمیکل ہوتا ہے دماغ میں, نیورو کیمیکل, جس کو ڈوپامین کہتے ہیں. ایڈکٹس میں ڈوپامین کی جو پرسنٹیج ہے برین میں وہ بڑھ جاتی ہے. سو ایڈکشن از اے برین ڈیزیز. تو اگر ہم اس کو اسی طرح سیریسلی لینا شروع کر دیں جیسے ہم باقی دماغی بیماریوں کو لیتے ہیں تو شاید ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکیں اور اس کا علاج بھی کر سکیں. دونوں کیمیکل نان کیمیکل دونوں. جی, کیمیکل اور نان کیمیکل دونوں میں برین کے ایریاز اور ان کے کیمیکلز ڈسٹرب ہوتے ہیں. سو اٹس اے برین ڈیزیز. ٹھیک ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ ایڈکشن از اے فیملی ڈیزیز. فیملی ڈیزیز اس لیے کہ وہ ایک انڈیویجول جو ڈرگ استعمال کر رہا ہے وہ پوری فیملی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہم اس شخص کو تو ٹریٹ کرتے ہیں, اس کی فیملی کو ٹریٹ نہیں کرتے. اس کے ایڈکشن سٹارٹ ہونے کی کوئی نہ کوئی کاز اس کی فیملی میں موجود ہوتی ہے, یا اس کے ارد گرد موجود ہوتی ہے, یا اس کی ورک پلیس پہ موجود ہوتی ہے. اس کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اکثر میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور آپ اس کو پین کلرز دینا شروع کر دیں تو پین کلر سے درد ضرور ختم ہو جائے گا لیکن علاج تب بھی ہوگا جب آپ وہ کانٹا نکالیں گے. سو دیٹس امپورٹنٹ. سو یو نیڈ ٹو فائنڈ دا ریزن کہ وہ شخص کیوں ڈرگ لے رہا ہے اور پھر یو ہیو ٹو کیور دا ریزن. سو دس از اے بیٹ اے جرنل ٹاک اباؤٹ. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ سنس یو ہیو بین ٹریٹنگ ساروں کو دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ڈرگ کا کاسٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہو گیا نا آپ کے پاس پیسہ اویلیبل ہے, ایک نمبر ایک. نمبر دو, پیسہ نہیں ہے لیکن آپ اسٹل یو آر ایڈکٹیڈ, وہ تو مطلب فیملی بالکل ہی متاثر ہو گئی. تو یوزول وجہ کیا پیسے کی زیادتی ہے یا پیسے کی کمی, جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حالات وغیرہ سارے مل کے؟ جی, میں اس کو تھوڑا سا بنیادی لیول پہ لے کے جاؤں گا اس گفتگو کو. جو ریسرچ ڈرگس کے اوپر چھپی ہے اس کے مطابق 40 to 50% ایڈکٹس جو ہیں وہ جینیٹک ہیں. جینیٹک ہیں, جی ہاں. 40% سے 50% لوگ جو ہیں جن کے پیرنٹس میں کوئی ایڈکٹ تھا تو وہ ایڈکٹ ہونے کے چانسز ہیں. اٹس اے پبلشڈ ریسرچ. اسموکرز کی طرح؟ جی, اسموکرز کی طرح. آپ اگر اپنی کارڈیولوجی کی بات کریں اس طریقے سے تو 40% سے لے کے 50% تک لوگ جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں جینیٹکس ہونے کی وجہ سے, کہ ان کے فادر ایڈکٹ تھے یا ان کی مدر ایڈکٹ تھی تو اس سے وہ ایڈکٹ ہوئے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے لرننگ. اگر ایک بچہ اپنے گھر میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے والد شام کو آتے ہیں اور وہ شراب کھول لیتے ہیں اور شراب استعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ اس سے لرن کرتا ہے کہ یقیناً یہ کوئی فائدہ مند چیز ہے جو میرے والد صاحب استعمال کر رہے ہیں. اس طرح سگریٹس کا استعمال. پچھلے دنوں میں ایک مریض دیکھ رہا تھا, میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے شروع کیسے کی, تو اس نے کہا جی کہ میرے والد صاحب جب شراب پیتے تھے تو اس میں پیگ میں تھوڑی سی بچ جاتی تھی, تو جب وہ میں گلاس واپس لے کے جاتا تھا تو میں اس کو پینا شروع کر دیتا تھا. سو دیٹ از ہاؤ یو اسٹارٹ اٹ. تو لرننگ بھی ہے, لرن کرتے ہیں, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ امیر لوگ ہیں, غریب لوگ بھی ہیں. دو باتیں ہو گئی, ایک تو جینیٹک ہو گیا, دوسرا لرن ہو گیا. تیسری امپورٹنٹ چیز, ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ نئی چیز کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, تو ایز ایکسپیرینشل ایک نئے تجربے کے طور پہ وہ اس ڈرگ کو یوز کرتے ہیں.
پھر ایک اس کا جو کاز ہے وہ ریکریشن ہے, یعنی تفریح کے لمحات میں لوگ ڈرگس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. شروع میں پہلے شروع کرتے ہیں, پھر اس ایکسپیرینس کو اچھا لگتا ہے تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. پھر نوجوانوں میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو پیئر پریشر کہتے ہیں, اپنے آپ کو منوانے کا ایک پریشر اپنے دوستوں میں, اپنے ساتھیوں میں. تو وہ پیئر پریشر کو کور اپ کرنے کے لیے وہ ڈرگس یوز کرتے ہیں. یہ تو ایک پارٹ ہے. اب آپ کے سوال پہ آ جاتے ہیں کہ کیا کوئی سوشل فیکٹرز بھی ہیں, تو یس, جو کچھ لوگ جو شدید امیر ہیں وہ فلتی رچ, شدید امیر, ہاں شدید امیر, فلتی کا ورڈ میں یوز نہیں کروں گا کیونکہ سوشلی اپرووڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جو شدید امیر لوگ ہیں وہ اپنی امارت کا سٹریس دور کرنے کے لیے ڈرگز یوز کرتے ہیں, اور وہ جس سوشل سرکل میں موو کر رہے ہوتے ہیں اس سرکل میں کیونکہ یہ ڈرگز بڑی امپورٹنٹ ہیں تو وہ اس سرکل کو میں ان ہونے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. غریب آدمی جو ہے وہ اپنے دکھوں کو, ان کا مداوا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈرگز میں, جو کہ اس کو وقتی طور پہ تو اس میں سکون ملتا ہے لیکن پھر وہ اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور مزید غریب ہو جاتا ہے. سو یہ دونوں کلاسز میں یوز یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے ڈرگز کی فری اویلیبلٹی. ہاں, ہمارے معاشرے میں ڈرگز اس وقت فریلی اویلیبل ہے کیونکہ جو ادارے حکومتی ہے یا غیر حکومتی ادارے ہیں جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ڈرگز کی ٹریفکنگ کو, ان کی اسمگلنگ کو اور ان کی سپلائی کو روکیں, وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہیں. تو ہمارے یہاں ڈرگز, ہر قسم کی ڈرگز فریلی اویلیبل ہے. So that again is a... اچھا, ابھی کچھ عرصے پہلے پچھلی گورنمنٹ میں ایک بات ہوئی تھی, جو ان کے منسٹر تھے ڈرگ کنٹرول کے, انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں بڑا ہائی پرسنٹیج بتایا تھا انہوں نے کہ جی یونیورسٹیز میں اتنی زیادہ ایڈکشن ہے. تو کیونکہ ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں, اور میرے خیال ہے ہمیں یہ بات بھی, ایک اور بات بھی جو اس کے بیچ میں سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈرگ اویلیبلٹی تو کیونکہ معاشرہ جو ہے میل ڈومینیٹڈ ہے, تو بچے نکلتے ہیں, ینگ لڑکے ہیں جو ہیں موٹر سائیکلوں پہ, گاڑیوں پہ, اور تو کیا کیونکہ فیمیلز کا بھی میں نے سنا ہے بہت زیادہ ہے, تو ان کو سپلائی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ بڑی مزیدار بات آپ نے, بڑا زبردست سوال پوچھا ہے. جو یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹیز میں جو ہم نے اپنی اسٹڈیز کے ذریعے یا اپنے ایکسپیرینس سے یا اپنے کلائنٹ سے پوچھ کے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں فیکٹرز, وہ 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک تو یونیورسٹی میں جو کینٹینز ہیں اور جو دوسرے کانٹریکٹرز ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں, جیسے فوٹو کاپی مشین والا ہو گیا, پرنٹرز ہو گئے, بائنڈنگ والے لوگ ہو گئے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنکڈ ہیں, کلیریکل سٹاف ہو گیا, یہ سپلائرز ہیں موسٹلی. پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ڈرگ پیڈلرز ہیں, جو ڈرگ سپلائرز ہیں, یہ کچھ اسٹوڈنٹس کو فری ڈرگس پرووائڈ کرتے ہیں. وہ خود یوز کرنا شروع کرتے ہیں. جب وہ ایڈکٹس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو یا تو تم ان ڈرگس کے پیسے دو یا پھر ہماری ڈرگ سیل کرو اور اس سے جو پیسے آئیں گے اس سے تمہیں ہم ڈرگس دیں گے. تو وہ ڈرگ پیڈلرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ریسنٹلی میں نے آئی ہیو لرن فرام مائی کلائنٹس, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں اب یہ ڈرگس آن لائن ملنے لگی ہیں. آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. دیر آر ویریس کوڈس جو کہ ان کو بتائے جاتے ہیں, ان کوڈس پہ, ان ویب سائٹس پہ ہمارے ینگسٹرز جاتے ہیں اور آن لائن منگواتے ہیں. ریسنٹلی میں آئی واز انٹرویوئنگ ون آف مائی کلائنٹس, تو اس نے مجھے بتایا, شی واز اے فیمیل, کہ جی مجھے بائکیا والا ڈرگ جو ہے نا وہ آ کے سپلائی کر کے دیتا ہے. اچھا. سو آئی ڈونٹ نو وہ مطلب ریگولر بائکیا سروس ہے یا آپ کو پتہ ہے یہاں تو موٹر سائیکل سروسز آج کل ریمپنٹ ہیں. سو یو کین گیٹ اٹ فرام دیئر آلسو. سو یہ بہت سارے جو ہیں وہ طریقہ کار ہیں, سورسز ہیں. اچھا, مجھے یہ میرے لیے بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ آن لائن منگا رہے ہیں. اچھا دیکھیں, آن لائن جو منگائے گا وہ تو گھر پہ منگائے گا نا. گھر میں ایک فیملی رہتی ہے, بیٹی منگا رہی ہے, بیٹا منگا رہا ہے, جو بھی منگا رہا ہے. تو ہم رائس پہ آتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ماں باپ کو کب پتہ چلتا ہے کہ یہ ایڈکٹ ہو گیا یا ہو گئی ہے؟ ماں باپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ کب گھر آتا ہے, کب گھر جاتا ہے. کیا ماں باپ بچے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کیا جب بچے کے ساتھ لاؤنج میں ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا وہ بچے سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے موبائل سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ماں باپ کے پاس وقت ہے اپنے بچوں کے لیے؟ ان سوالوں کے جواب دے دیں, میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. پیرنٹنگ. ہمارے والدین کے پاس وقت نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے.
ہاں پیسے ضرور ہیں ان کے لیے, ہاں پیسے ہیں, 2 3 4 جابس کر رہے ہیں بیچارے, ان کی یونیورسٹیز کی فیس پوری کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس بچوں کی پیرنٹنگ کا وقت نہیں ہے. تو جب آپ نے اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے تو وہ کیا بچہ خود ہی وہ پیکج ریسیو کرے گا نا. والد یا والدہ گھر ہوں گے, اور گھر ہوں گے یا ٹی وی کے آگے سے اٹھیں گے یا اپنی موبائل اسکرین سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں گے تو وہ دیکھیں گے نا کہ گھر میں کیا چیز ڈیلیور ہو رہی ہے, کیا ڈیلیور نہیں. تو جب آپ کے پاس پیشنٹ پہنچتا ہے تو وہ پرابلی وہ تو کافی مطلب کیونکہ ٹیبو ہے, تو بات تو ٹیبو ہے نا کہ گھر میں بچی ایڈکٹ ہو گئی یا بچہ ایڈکٹ ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس جانا, سائیکیٹرسٹ کے پاس ویسے ہی جانا لوگ وہ مشکل ہوتا ہے ان کے لیے, اور ایک ایڈکٹیڈ کو لے کے وہ تو خیر ہم بعد میں بات کریں گے ٹریٹمنٹ پہ, لیکن جب آپ کے پاس یہ لوگ پہنچتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں, پیرنٹس کیا کہتے ہیں؟ عموماً میرے پاس جب کلائنٹس آتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل اپنی ٹرمینل سٹیج میں ہوتے ہیں. تو ٹرمینل سے مراد یہ ہے کہ جب ان کا ایڈکشن کی چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا ہوتا تو تب والدین پھر ان کو لے کے آتے ہیں. اب یہاں پہ میں ایک آپ کے ناظرین کے لیے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہوں گا, اگر آپ اجازت دیں. میں یہ والدین کو ایڈریس کر کے کہنا چاہوں گا, میں آپ کو کچھ سائنز اینڈ سمٹمز بتاتا ہوں بالکل جو کہ ابتدائی سائنس ہیں کسی بھی ڈرگ یوز کے. آئس ہو گئی, ہیروئن ہو گئی, الکوہول ہو گئی, انجیکٹیبلز ہو گئے, پارٹی ڈرگز ہو گئے, LSD ہو گیا, کچھ بھی ڈرگ ہے اس کی چند ابتدائی علامتیں ہیں. وہ اگر آپ کا تعلق اپنے بچوں سے استوار ہے تو پہلے تو آپ اس تعلق کو استوار کیجئے, تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے بچوں میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. میں کچھ سائنس بتا دیتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بچہ جو صبح اٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ والدین کے ساتھ ناشتہ کیا کرتا تھا, اب وہ نہیں آ رہا ناشتے کے لیے. رات کا کھانا وہ ملازم کو کہتا ہے جی میرے کمرے میں دے دیں, ٹھیک ہے. وہ جن دوستوں سے ملا کرتا تھا اب وہ نہیں مل رہا, اور جب والدین پوچھتے ہیں کہ یار تم اپنے پرانے دوستوں سے کیوں نہیں ملتے, تو وہ کہتے نہیں بابا وہ دوست اب ٹھیک نہیں ہے, میں نے نیا سرکل بنا لیا, اور یہ وہ دوست ہیں جو کبھی اس کے گھر نہیں آتے, یہی ان کے گھر جاتا ہے. تو جب آپ اصرار کرتے ہیں کہ یار کبھی اپنے دوستوں کو گھر لے آؤ, والدہ کہتی ہے کہ میں ان کے لیے کھانا بنا دوں گی, تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں اپنے دوستوں کو آپ کے گھر نہیں لاتا, اپنا سوشل سرکل چینج کر لیتا ہے. پھر ایک بچہ جو پہلے فٹ بال کھیلنے جایا کرتا تھا یا کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کیا کرتا تھا, جم کرتا تھا, وہ ایک دم اس کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں بہت تھک جاتا ہوں پڑھائی سے, میں اب وہ جم نہیں کر سکتا. پھر آپ اس سے بارہا پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ تمہاری آنکھیں لال کیوں ہیں, کیا ہوا ہے؟ نہیں وہ کہتا ہے مجھے کچھ الرجی ہو گئی آنکھوں کے اندر. پھر آپ جب اس سے ذرا سی بحث کرتے ہیں تو وہ آگے سے غصے سے جواب دیتا ہے. پہلے جب وہ محبت پیار سے بات کیا کرتا تھا وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کو کیا پڑی ہے میری زندگی میں آنے کی. پھر وہ رات بھر اس کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی ہے, وہ جاگتا رہتا ہے, دن میں وہ سوتا ہے, یونیورسٹیز کو وہ مس کرنے لگ جاتا ہے, پھر اس کے گریڈ سڈنلی فال کرنے لگتے ہیں. یہ سب چیزیں, اس کی فزیکل ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہے, اس کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں 6 مہینے میں ہوتی ہیں, فرام انیشیل موڈ چینجز ٹل دیز فزیکل چینجز. اور ہمارے پاس کیونکہ بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو ہم ان سب چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. اور جب وہ بچہ بالکل آخری سٹیج پہ ہوتا ہے اور جب وہ والدین کے پیسے چرانے لگ جاتا ہے یا وہ جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے, تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں دیر از سم تھنگ رانگ. اور پھر ہم جا کے کہیں کسی سائیکائٹرسٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں, وہ اس کا فزیکل ایگزامینیشن کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سے ڈرگ لے رہا ہے. پھر وہ اس کی ڈرگ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو وہ ڈرگ نکل آتی ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ویجیلنٹ. اب یہ دیکھیں یہ کتنی سمپل چیزیں ہیں جو آپ اپنے بچوں میں آبزرو کر سکتے ہیں. اچھا, ہاؤ ڈو دے رسپونڈ, وہ رسپانس کیسے؟ اب آپ نے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے آئے, ان کو شک تھا, لے آئے تو سائیکیٹرسٹ کو پتہ چل گیا, ڈرگ ٹیسٹ کرایا, ڈرگ پازیٹیو آ گیا, پھر والدین کی کیا ہوتی ہے صورتحال؟ اب یہاں پہ ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے. جب آپ والدین کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو برخوردار ہے وہ یا آپ کی جو صاحبزادی ہیں وہ ڈرگ لے رہی ہیں, تو اس سے فوراً انکار کر دیں, نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ تو ایسا ہے ہی نہیں. تو میں ان سے اس وقت کہتا ہوں تنزن کہ آپ کی ملاقات اپنے بچوں سے آخری مرتبہ کب ہوئی؟ ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں نا اتنے معاشی معاملات ہیں, اس بچے کی 1 لاکھ روپے فیس ہے ماہانہ, تو وہ بھی تو ہم نے پوری کرنی ہے. تو ان کے لیے یہ ایک الارمنگ چیز ہوتی ہے. جیسے آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے دل کی جو ہے وہ 3 میں سے 2 شریانے بند ہیں, تو جو شوق ان کو لگتا ہے وہی شوق ان کو لگتا ہے, اور ان کو پھر سمجھانا پڑتا ہے.
اور پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے اس کے علاج کا، جس کے لیے وہ کبھی راضی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب اس کا گھر میں علاج کر دیں، جبکہ گھر میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے. اچھا چلیں ابھی ہم نے کیونکہ ڈسکس میں ہم پلان یہ کیا تھا کہ ہم آئس کو ڈسکس کریں گے. لیٹس کم بیک ٹو آئس نا. دیکھیں سر، آئس جو ہے نا، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آئس پاپولر کیوں ہوئی ہے اسٹوڈنٹس میں نا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے زمانے میں ہم جب میڈیکل کالج میں پڑھا کرتے تھے تو ریٹالین کی گولیاں آیا کرتی تھیں، جو ہم امتحان سے پہلے استعمال کیا کرتے تھے کہ یار اس سے ساری رات نیند نہیں آتی اور تیاری ہو جاتی ہے اور جلدی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. تو وہ ریٹالین پھر ابیوز کرنے لگے تو وہ ریٹالین جو ہے وہ بند کر دی گئی. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ریٹالین کی ایک لیٹسٹ فارم ہے. اچھا آئس جو ہے نا، اب جو میتھائل فینیڈیٹ ہے جو آئس ہے، یہ کرتی کیا ہے کہ یہ اسٹیمولنٹ ڈرگ ہے. اسٹیمولنٹ سے مراد یہ ہے کہ دماغ کو، جسم کو اسٹیمولیٹ کر دیتی ہے. کیسے اسٹیمولیٹ کرتی ہے؟ کہ دماغ کے اندر ڈوپامین لیول اتنا بڑھا دیتی ہے کہ اس کی انسان کی جو سوچ ہے، اس کی جو یاداشت ہے، اس کے جو کام کرنے کا سٹائل ہے، جو بھی وہ کام کر رہا ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو پھر وہ انجوائے کرتے ہیں. لیکن اس کی دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ جب آپ کی گاڑی میں 1 لیٹر پیٹرول تھا اور آپ نے اس کو 120 کی سپیڈ سے چلایا تو آدھے لیٹر میں ختم ہو جائے گا وہ پیٹرول. تو باڈی کی کیپیسٹی فوراً ختم ہو جاتی ہے. تو پھر ایک اور ڈوز لیتے ہیں، پھر ایک اور ڈوز لیتے ہیں، پھر ایک اور ڈوز لیتے ہیں اس ہائر ایکٹیویٹی لیول کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اس سے یہ جو اس کا استعمال کے 3 سے 7 دنوں کے اندر انسان ایڈکٹ بن جاتا ہے اس کا، اور پھر اس کا ایڈکشن جو ہے وہ لیول بہت ہائی ہوتا جاتا ہے. اس کا امیڈیٹ رسپانس آتا ہے، اس لیے یہ بہت تیزی سے نوجوانوں میں مقبول ہو رہی ہے. اچھا، تو اس کی جو فارمز ہیں ڈفرینٹ فارمز میں اویلیبل ہیں. آپ اس کو اسموک بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو انہیل بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو پاؤڈر فارم میں سنورٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی انجیکٹیبل فارم بھی موجود ہے. اور اب جو لیٹسٹ میں نے مشاہدے میں آئی ہے وہ اس کی ٹافیز بھی آ گئی ہیں جس کو آپ سوالو کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی ساری چیزیں یہ اویلیبل ہیں. اچھا، یہ ایمفیٹامین جو ہے بیسیکلی یہ ایمفیٹامین ہے نا، تو ایمفیٹامین کا بھی تو ابیوز بہت تھا پہلے یا ابھی بھی ہے؟ اس کی لیٹسٹ فارم ہے. اس کی لیٹسٹ فارم ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ سے ایک بچہ 1 ہفتے میں ایڈکٹ ہو گیا، سے اس کو ہو گیا اور اس کو پتہ بھی چل گیا یا گھر والوں کو پتہ چل گیا یا نہ پتہ چلا سپوز. اب ہمارے پاس کیونکہ ہم نے بات تو کر لی کہ یہ اویلیبلٹی اس کی بہت آسان ہے، پیسے بھی شاید اتنے زیادہ نہیں لگتے، اور آن لائن میرے لیے دس از دا نیو تھنگ کہ جی آن لائن بھی ہم منگوا سکتے ہیں. تو چلیں ہم نا اب بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے، مینیج کیسے کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے بچے میں جو نفسیاتی، جسمانی اور اس کے رویے کی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو مانیٹر کریں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. یہ بہت کام تیزی سے کرنے لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جو ناشتہ وہ 15 منٹ میں کیا کرتا تھا وہ 4 منٹ میں کر رہا ہے، 5 منٹ میں کر رہا ہے. آپ کو دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، بالکل بیٹھ ہی نہیں رہا. اس کی اوور ایکٹیویٹی لیول اتنا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا ہی بچہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اوور ایکٹیو ہو گیا، تیزی سے بات کرے گا، غصے میں آ جائے گا انیشلی، اور آنکھیں اس کی لال ہوں گی، ہاتھ پاؤں اس کے کانپیں گے، جسم ہر وقت اس کا جو ہے وہ تناؤ کا شکار رہے گا. تو آپ اس کو ان چیزوں کو آپ ڈیٹیکٹ کریں کہ میرے دیر از سم تھنگ رانگ ود مائی کڈ. تو پھر جب ایسا اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو لے کر آئیں، ماہر نفسیات کے پاس لائیں، وہ اس کو دیکھے گا، اس کا انٹرویو کرے گا. اس کا ڈرگ ٹیسٹ اویلیبل ہے. اچھا، بہت سادہ سا ٹیسٹ ہے جس میں آپ ایک سمپل کٹ میں یورین کا ایک ڈراپ ڈالتے ہیں، جیسے پریگنینسی کی کٹ ہوتی ہے اس طرح اس کی کٹ اویلیبل ہے، جو آپ کو اس کا لیول بتا دے گا کہ اس وقت آپ کے بچے میں کون سی ڈرگ پازیٹیو ہے جو وہ لے رہا ہے. سو پھر وہ ڈرگ جب آپ کی ڈیٹیکٹ ہو جائے گی تو پھر آپ ماہر نفسیات سے اس کا علاج پوچھیں. اب اگر ہم علاج میں آئیں تو اس کے علاج کی 3 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج ہے ڈیٹاکسیفیکیشن، یعنی جسم سے اس ڈرگ کو خارج کروانا، جتنی جسم میں موجود ہے اس کو خارج کرانا. اس میں 14 سے 21 دن لگتے ہیں. اس میں مریض کو داخل کیا جاتا ہے، اس کو ادویات کے ذریعے اس کے جسم کو، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو، اس کے گردے کو، اس کی لیور کو کلین کیا جاتا ہے فرام دا ڈرگ. اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے بحالی کا، جس کو ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں.
اب ریہیبلیٹیشن میں اور ڈیٹاکسیفیکیشن میں ملا کے اگر آپ کہیں تو 100 دن لگتے ہیں, 100 days. اٹس اے 100 days پروگرام, اچھا, جس میں 21 دن کے بعد مریض کو پھر سائیکالوجسٹ کے حوالے کیا جاتا ہے, موٹیویشنل اسپیکرز کے حوالے کیا جاتا ہے, ریلیجس اسکالرس کے حوالے کیا جاتا ہے, فزیو تھراپسٹ کے حوالے کیا جاتا ہے جو اس کو بحال کرتے ہیں, اور پھر آخر کے جو 15 دن ہیں اس میں اس کی ریلیپس پریونشن پہ کام کیا جاتا ہے کہ یہ واپس جب معاشرے میں جائے گا وہاں تو اتنی ہی ڈرگ موجود ہے, تو یہ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا. اور پھر اس کو اگلے 6 مہینے 100 دن کے بعد اگلے 6 مہینے فورٹ نائٹلی فالو اپ پہ رکھا جاتا ہے کہ وہ پھر آتا ہے, اپنے سائیکائٹرسٹ سے ملتا ہے, اپنے سائیکالوجسٹ سے ملتا ہے, اپنے پرابلمس ڈسکس کرتا ہے, اور اس کی ٹریٹمنٹ میں پوری فیملی انوالو ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا یہ انڈیویجول ڈیزیز نہیں ہے, یہ فیملی ڈیزیز ہے. تو جب تک پوری فیملی سپورٹ نہیں کرے گی تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ نے اکثر دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی فیملی اس کو آئسولیٹ نہ کر دے, معاشرہ اس کو آئسولیٹ نہ کر دے, کیونکہ اگر وہ آئسولیٹ ہو جائے گا تو پھر وہ ڈرگز میں پڑ جائے گا. سو دا ہول فیملی ہیز ٹو بی انوالوڈ ان دا ٹریٹمنٹ. دیکھیں اس میں نا میں ایز اے کارڈیالوجسٹ بات کرتا ہوں نا, کارڈیوواسکولر بھی میتھڈ کے بڑے وہ بہت ڈیواسٹیٹنگ ایفیکٹس ہیں, کورونری ڈسیکشن ہو جاتی ہے, کارڈک فیلئر ہو جاتا ہے, ریدمس کے مسائل ہیں. بات سب سے پہلے جب ہم مریض کارڈک پیشنٹ کو پہلے دفعہ ڈائگنوز کرتے ہیں جیسے تمہاری آرٹریاں بند لگتی ہیں یا ٹیسٹ کرانا, پہلا تو ایکسیپٹینس. تو آپ کا جو ڈرگ ایڈکٹ کا کیس ہے, جو بچہ ہے 25 سے 18 سے 25 میں, تو ایکسیپٹینس اس کی بھی اور اس کے ماں باپ کی, ٹھیک ہے. یہاں پر تو جو ہمارے مشاہدے میں ہے, کیونکہ ہم تو خیر اتنے دیکھتے نہیں, لیکن ہمیں آئیڈیا تو ہوتا ہے کہ ایک اس کا سوشل بائک آؤٹ ہو جاتا ہے, ایون فیملی کا سوشل بائک آؤٹ ہو جاتا ہے. اور وہ بچہ, میں بلکہ ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ وہ جیسے امامس کی بات ہوئی کہ مطلب موٹیویشن چاہیے اس کو, کیونکہ آپ نے تو بس چھوڑ تو سکتے نہیں. اچھا, دوسری طرف ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آپ ایک بہت ہی آئیڈیل مینجمنٹ بتا رہے ہیں نا, 100 days ایڈمیشن, ریہیب, ریلیپس مینجمنٹ 6 مہینے اس کے علاوہ, تو یہ کیا لوگ کرواتے ہیں کیا, اور اس کی کاسٹ کیا آتی ہے؟ اور ہم آخر میں بات کریں گے کہ وہ ریہیب سینٹرز کے بارے میں انشاءاللہ. جی دیکھیے اس پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ فلیکسیبل ماڈلز موجود ہیں. اچھا, ہمارے پاس ٹیمز موجود ہیں جو ریہیب میں نہ جانا چاہیں وہ گھر میں بھی ہوم ریہیب کی سہولت بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اٹس اے پرابلم. پھر اس کے بعد اگر بچہ راضی نہیں ہے یا اس کی فیملی راضی نہیں ہے ریہیب میں آنے کے لیے, تو ہم ہوم ریہیب بھی کر سکتے ہیں. ہماری ٹیمز جاتی ہیں جو گھروں میں علاج کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہم آؤٹ ڈور بیسس پہ بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں. جو پہلی ٹریٹمنٹ 100 days کی میں نے بتائی وہ آئیڈیل ٹریٹمنٹ ہے, لیکن دیر آر ادر ریلیکسڈ ویز آف ٹریٹمنٹ ایز ویل, ان کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ظاہر بات ہے ابھی کاسٹ بھی ہے نا. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں یہاں پہ, کچھ ریہیب سینٹرز ہیں نا, جو کچھ ان میں سے کچھ کارڈک پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اوپینین کے لیے بھیج دیتے ہیں. ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ان کے جو سپورٹ سسٹم ہے یوزلی وہ تو ان کا باہر سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر بہت ہی پیسے والا اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک اچھے ایک ماڈریٹ ایوریج سینٹر میں کتنی کاسٹ آ جا سکتی ہے کہ یہ سارے اس پروگرام کے لیے؟ دیکھیے دیر آر 3 types آف ریہیب سینٹرز ان پاکستان. میں ان ریہیب سینٹرز کی بات کروں گا جو ریکگنائزڈ. ہاں, یہ بات بھی ہم نے کرنی ہے کہ یہاں تو جیسے مشرومز ہیں. جی بالکل. دیکھیں ریکگنائز سینٹر وہ ہے جس کو IHRA نے سرٹیفائی کیا ہو, IHRA یا پنجاب ہیلتھ اتھارٹی یا جو بھی جو ہیلتھ اتھارٹیز جو بھی ہیں, اور اس کو کسی نہ کسی سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے زیر نگرانی ہو, تو وہ ایک اچھا ریہیب تصور ہوگا. اب حکومت پاکستان نے ان کا ایک ادارہ ہے جس کو ANF کہتے ہیں, اینٹی نارکوٹک فورس. انہوں نے تمام بڑے شہروں میں ریہیبس بنا رکھے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ کوالٹی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں گورنمنٹ کے. جی. اچھا, اسلام آباد میں بھی موجود ہے, لاہور میں موجود ہے, کراچی میں موجود ہے. سو دیر آر ریہیبز اویلیبل, آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں. پھر کچھ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس ہیں سرکاری جن کے فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ موجود ہے. پھر کچھ نفسیاتی ادارے بھی ہیں سرکاری, کچھ فوج کے ادارے بھی ہیں سرکاری جہاں پہ یہ علاج کوالٹی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. یہ وہ سب ادارے ہیں جو کہ مفت ہیں, فری ہیں. پھر کچھ پرائیویٹ ادارے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں اور اکنامیکل ہیں اور ایکریڈیٹڈ ہے,
جن کو رجسٹر کیا ہوا ہے ہیلتھ کمیشن والوں نے, ان میں رفلی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے 1,000 روپے پر ڈے سے, اور وہ جاتا ہے تقریباً 10,000 روپے پر ڈے پہ, ڈپینڈنگ اپون دا کوالٹی آف دیئر اکوموڈیشن. ٹھیک ہے. اب ان سب اداروں میں 1,000 روپے پر ڈے والا مریض اور 10,000 روپے پر ڈے والا مریض, ان کی ٹریٹمنٹ ایک جیسی ہوتی ہے, لیکن ان کی لیونگ سٹینڈرڈ, ان کا فوڈ اور اس طرح کی فیسلٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو لیکن یہ جتنے ادارے ہیں ان سب میں جو مستحق مریضان ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے. میں کچھ اداروں سے منسلک ہوں, میں نے اس کسی بھی ادارے میں کسی بھی پیشنٹ کو ان کو واپس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. دے آر ویری ہیلپ فل. آپ کو جسٹ یو ہیو ٹو برنگ دا پیشنٹ ٹو دا ریہیب. یہ اچھے ریہیبس کی بات کر رہا ہوں میں. اب آپ کی بات پہ آتے ہیں کہ کچھ ریہیبز ایسے ہیں جہاں کوئی ٹرینڈ سٹاف نہیں ہے, کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہے, کوئی سائیکائٹرسٹ نہیں ہے, کوئی میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے, نان ٹیکنیکل لوگ اس کو چلا رہے ہیں. ان سے بچنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب میں اکثر میں اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ نے ایک سوٹ خریدنا ہوتا ہے تو کبھی آپ سفائر کے پیچھے جاتے ہیں, کبھی آپ کھاڑی کے پیچھے جاتے ہیں, لیکن بچے کا علاج کرانا ہوتا ہے تو پھر آپ کو کوئی اسٹینڈرڈ ریہیب ملتا نہیں ہے. تو جب بھی آپ کسی ریہیب میں اپنے بچے کو لے جائیں تو ان سے پوچھیں کہ آپ کی ٹیم میں کون سے ممبر ہیں اور ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے, اور کیا آپ کا ادارہ سرٹیفائڈ ہے یا نہیں. دس از یور رسپانسبلٹی. اچھا, اس میں نا کچھ لوگوں کا کانسیپٹ بھی کلیئر کرنا ہے یہاں پہ. وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں پکڑ کے بند کر دیتے ہیں, ادھر کمرے دروازے بند کر دیتے ہیں, کھڑکیوں سے دیکھ نہیں سکتا باہر. مطلب میں نے تو یہاں تک سنا ہے, بلکہ شاید ہوتا بھی ہے جو نان ریکگنائز ایکریڈیٹڈ سینٹر جہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں ہتھکڑیاں باندھ کے بھی لوگوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ ریہیبس کی امپورٹنس کیا ہے, وہ کیسے ہاؤ دے ڈو دے رن دے سسٹم. جو ایک اچھا اسٹینڈرڈ ریہیب ہے وہ اس کے یہاں کسی بھی مریض کو پکڑ کے نہیں رکھا جاتا. دا ریہیب از اوپن. آپ کا مریض جو ہے وہ اس کو ایک لائف سٹائل میں رکھا جاتا ہے, اس کو ایک ٹائم پہ صبح اٹھایا جاتا ہے, اس کو ایکسرسائز کرائی جاتی ہے, اس کو بریک فاسٹ کرایا جاتا ہے, ڈرگس دی جاتی ہیں فار دا ٹریٹمنٹ, جو ٹریٹمنٹ کی ڈرگس ہیں. پھر اس کے بعد اس کی کلاسز ہوتی ہیں جو سائیکالوجسٹ لیتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز لیتے ہیں, ریلیجس اسکالرز لیتے ہیں. پھر فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. مثلا میں ایک جس ریہیب کا ہیڈ ہوں, ہمارے ریہیب میں جم بھی ہے اور ہمارے ریہیب میں سوئمنگ پول بھی ہے اور ہمارے ریہیب میں مووی تھیٹر بھی ہے. سو ہم اس پوری ایکٹیویٹی کو فالو کرتے ہیں اور ہمارے کسی بھی مریض کو ہمارے ریہیب کے علاوہ اور باقی تمام اچھے ریہیبس میں مریضوں کو بالکل بند نہیں کیا جاتا, ہتھکڑیاں نہیں لگائی جاتی, نہ ہی ان کو جکڑا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کنسیپشن ہے, لوگ کنسیپٹس ہیں نا, یہ پرانا کانسیپٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ شاید ان ریہیبس میں ہوتا ہو جو کہ کنسرن, جو کہ کوالیفائڈ لوگ نہیں چلا رہے. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ اس طرح کی سچویشنز ہیں, لیکن ریہیبلیٹیشن کا پنشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اس میں بائی دا وے ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, جیسے ہم نے فیمیلس کی بات کی, ینگ لڑکیوں کی بات کی, تو کیا ماں باپ ریہیب میں لڑکی کو بھیجنے بھی تیار ہو جاتے ہیں یا اسپیسیفک لڑکیوں کے ریہیبس ہیں؟ اسلام آباد میں, راول پنڈی میں, لاہور میں, کراچی میں, سیالکوٹ میں ایکسیپشنلی اویلیبل فیمیل ریہیبس ہیں جہاں صرف فیمیل پیشنٹس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے ایکسکلوسیو. اس کے علاوہ کچھ ریہیبز ایسے ہیں جن کی پارٹیشنز ہیں, جہاں میل ریہیب فیمیل ریہیبس کو الگ الگ ایریاز میں مینیج کیا جاتا ہے اور ان کو مکس اپ نہیں کیا جاتا. اکثر یہ ماڈل فالو ہوتا ہے. اور کچھ ریہیبز ایسے ہیں جہاں سائیکائٹرک پیشنٹس جو ہیں, نفسیاتی مریض اور جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں, ان کو الگ الگ جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور ان کو مکس اپ نہیں ہوئے ہیں. سو دیر آر فیسلٹیز فار فیمیلز آلسو. اچھا, ایک اور بات مجھے سمجھائیں کہ ہم نے آئس پہ زیادہ بات کی آج, تو یہ جو ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے یا ریلیپس کو 6 مہینے کا جو بھی دیکھنا ہے, کیا ہر ڈرگ کا ڈفرینٹ ہے یا ہر ایک کا آلموسٹ ایک جیسا؟ تمام ڈرگس کا 100 days پروگرام ہے جو کہ اسٹینڈرڈ پروگرام ہے جو پوری دنیا میں فالو ہوتا ہے. اٹس اے اسٹینڈرڈ پروگرام. ٹھیک ہے, وہ 100 days پروگرام. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے میل فیمیل بچوں کی بات کی 18 سے 30 سال کے, تو آپ وہ کتنا پرسنٹیج دیکھتے ہیں؟ جیسے مڈ لائف کرائسس ہے, 40s کے اندر لوگ ہیں, اچھی جاب کر رہے ہیں, پیسے بھی ہیں جن کے پاس اسپیشلی, تو وہ ان کا پرسنٹیج بھی ہے کوئی؟ جی ہاں, 30 سے لے کے, اور پھر جو سیکنڈ فریکوینٹ گروپ ہے وہ 30 to 50 ایئرس کا ہے. اچھا, اس میں پاکستان کی پرسنٹیج جو ہے ڈرگ یوزرس کی وہ اراؤنڈ 20% ہے. اچھا, میلز کی اور فیمیلز کی. اور 50 to 60 یا 75 ایئرس کے جو
گروپ ہے اس میں آلموسٹ 10 to 15% ہے. اچھا یہ بھی گروپ ہے. یہ وہ ہیں جن کو ڈفرینٹ میڈیکل پرابلمس ہو جاتے ہیں, فائنینشیل پرابلمس ہو جاتے ہیں, سوشل آئسولیشن ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ ان کو سلیپ کے پرابلمس ہو جاتے ہیں جس کے لیے وہ یوزلی پلس, سلیپنگ پلس یا الکوہول کو ابیوز کرتے ہیں. وہ پیٹرن ذرا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا بائی دا وے ہم ایک اور بات دیکھ رہے ہیں, ٹرانسجینڈرس کو ہم بھول جاتے ہیں بیچ میں سے, تو ٹرانسجینڈرس میں بھی یہ اتنا ہی کامن ہے کیا, کیا پرسنٹیج زیادہ ہے؟ جی پاکستان میں جو UNODC نے اسٹڈی کی ہے اس میں ٹرانسجینڈرس کی پرسنٹیج جو ہے وہ نارمل تو نہیں, میں نارمل کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, جو یوزول پبلک ہے اس سے زیادہ ہے. اٹس 5 to 10% مور, بیکاز ٹرانسجینڈر ایک ایسا شعبہ ہے ہمارے ملک کا, ایک ایسا طبقہ ہے جس کو ہر لحاظ سے سوشل ڈس اپروول کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جابس میں, سوشل لائف میں انٹیگریشن ان کی نہیں ہے سوسائٹی کے اندر. تو ان میں جو ہے وہ ڈرگ ایبیوز جو ہے وہ باقی پاپولیشن کے مقابلے میں زیادہ ہے. اچھا اس میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہر ڈرگ کی کچھ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, کچھ ڈرگ کی سوسائڈل ٹینڈنسی, خودکشی کرنے کی جو ٹینڈنسی, کیا آئس میں وہ ہے؟ جی آئس میں بالکل ہے. آئس میں اگر آپ کا پریویلنگ موڈ ڈپریسڈ ہے, آپ ڈپریشن کا شکار ہے یا کسی ذہنی مرض کا شکار ہیں اور اس پہ آپ آئس یوز کرتے ہیں تو آپ کی سوسائڈل ٹینڈنسی بڑھ جائے گی. اچھا, تو اٹ از انکریز ٹو ایٹ لیسٹ 20%, 20% بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا اب ہم اس کو ذرا سا کرتے ہیں, واپس آتے ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے بتایا, سب چیزیں بتائیں, اسپیشلی ٹریٹمنٹ اور ری ہیب کے حوالے سے, اور لوگوں کے جو کانسیپٹس ہیں اسپیشلی ری ہیب سینٹرز کے, جو آپ نے بتایا ایکریڈیٹڈ ہونے چاہیے, وہ جو بھی ہیلتھ اتھارٹی ہے, پنجاب ہے, اسلام آباد ہے, سندھ, جو بھی جس صوبے کی جو بھی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اب اس میں کرنا کیا ہے, ہمارا آخری کویسچن. یس, سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہم نے آج پہلا قدم اٹھا لیا ہے, وہ ہے اویئرنیس کریٹ کرنا. ٹھیک ہے, اویئرنیس. آپ اپنی کارڈیک ڈیزیز میں کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اگر ہم پریونٹ کر لیں اپنے ینگسٹرز کو اور ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں تو پھر وہ ڈرگس کی طرف نہیں جائیں گے. اب وہ اپرچونیٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک اچھا ہیلدی فیملی انوائرمنٹ جس میں پیرنٹس بچوں کو ٹائم دیں اور ان کے ساتھ فرینڈ شپ کریں, اور وہ جو ایک کہتے ہیں نا جی جنریشنل گیپ ہے بچوں کا اور پیرنٹس کا, اس کو کم کریں. اپنی ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کے ساتھ پلان کریں, ان کے ساتھ ہالیڈیز پلان کریں, ان کے ساتھ فلم دیکھنے جائیں, ان کے ساتھ مالز میں جائیں. آج کل PSL ہو رہا ہے, گو ود یور کڈس ٹو دا PSL. ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, کوالٹی ٹائم. یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بچہ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے, آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں, اور اینڈ میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو 2 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں اپنے بچے کے ساتھ. اپنے بچے کے ساتھ نہیں بیٹھے رہے, وہ اپنے موبائل کے ساتھ بیٹھے. اچھا اس میں ایک ریلیجیس وہ اینگل بھی ہے کہ کیونکہ نشہ بہرحال حرام ہے ہمارے مذہب میں, تو ایک اسٹرکٹ ریلیجیس فیملی ہے اور خدا نخواستہ بچہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے تو اور زیادہ یہ جو آپ نے ساری باتیں بتائیں کہ اس کو ایسے مینیج کرنا کہ کوئی اس نے جرم نہیں کر دیا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اس کو دماغی مسئلہ ہوا ہے ڈرگ استعمال کرنے سے, تو اس کو پھر وہ بائی کرتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا, نہ ہی کوئی ان کو ایک برین ڈیزیز ہوئی ہے جس کا ہم نے علاج گناہ تو نہیں کر دیا, ہاں نہیں کر دیا, تبھی واپس آئے گا نا, وہ واپس آئے گا. ایک تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے, بچوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ان کے دوست کون ہیں. ٹریکر لگا دیں, ٹریکر لگانے کی بجائے بچوں کے دوستوں کو اپنا دوست بنا لیں, ان کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں. جب آپ کا بچہ آپ کو کہتا ہے کہ بابا میرے ساتھ فلم دیکھنے چلیں, تو آپ کہتے ہیں نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا, تو وہ کسی اور کے ساتھ جائے گا. بچوں میں اویئرنیس کریٹ کریں کہ یہ ڈرگس ہوتی ہیں, ان کے یہ نقصانات ہوتے ہیں. پھر سکولز میں, کالجز میں اویئرنیس پروگرامس ریز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ہم آخر میں کہ گورنمنٹ لیول پہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو ہو گیا نا NGO جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اسکول کالج میں اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے, لیکن آخری چیز تو گورنمنٹ ہے نا, وہ کیسے کرب کر سکتی ہے اس مینس کو, اس پرابلم کو؟ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں, دیر از اے منسٹری وچ از کالڈ منسٹری آف نارکوٹک کنٹرول, MNC. اس کا بڑا رول ہے, اس کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. ANF کا بڑا رول ہے, اینٹی نارکوٹک فورس. پھر گورنمنٹ کے جو مینٹل ہیلتھ اتھارٹیز ہیں ان کا بہت رول ہے.
ان سب کو اور سب سے بڑھ کے ہم سب کا بہت رول ہے, پبلک کا. ہم سب مل کے ہی گورنمنٹ بنتی ہے, سوسائٹی کا بہت رول ہے. تو ہم سب کو مل کے اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے, جس کا ایک بارش کا پہلا قطرہ آج ہم نے کیا ہے. آگے جا کے چیزیں اور بہتر ہوں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم. دیکھیں ہم میں اس میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں سارے بڑے سینئر کنسلٹنٹس ہوتے ہیں اور بہت بزی لوگ ہیں. تو لیکن اس پروگرام کا مقصد جو ہے نا بیسیکلی ان چیزوں کو ہونے سے روکنا ہے. پہلے تو کوئی بھی بیماری ہو, جیسے آج جو ڈرگ ابیوز ہے اس کو ہونے سے روکنا ہے سب سے. اس کے بعد اگر ہو گئی تو اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, اور آپ کا اپنا رسپانس جو ہے نا اس سوسائٹی کو. کیونکہ جو یوزلی ہمیں تو آئیڈیا ہے نا کہ سائیکیٹرک پیشنٹ جو ہے وہ اس کو بیماری تو کنسیڈر کرے نا یار, کم از کم اس کو ڈاکٹر کے پاس تو لے کے جائیں کم از کم. اور وہ ہوتا کیا ہے, وہ ہمارے پاس گھومتے رہتے ہیں اور وی ریفر یو دیز پیشنٹس موسٹ آف دا ٹائمس. ہوتا ہے کہ یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے اس کو یہ. تو ڈاکٹر ندیم نے بہت اچھا بتایا کہ آپ خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا آپ کو لگے بچہ یا بچی یا کوئی آپ کے گھر میں دوسرا بندہ رہنے والا, اس کو آپ کو لگے کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے یہ ایڈکٹ ہو, تو مطلب اس میں ٹائم ضائع کریں, ڈاکٹر کو دکھا لیں اور ڈاکٹر کے بعد جو ہے نا اور ڈاکٹر کی بات سنیں. اور ریہیب کا جیسے بتایا کہ بڑے اچھے ریہیب سینٹرز ہیں. اگر خدا نخواستہ بیماری ہو گئی اور اس کو ختم کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ تو ینگ ایج ہے نا, انہی لوگوں نے ہمیں پاکستان بنانا ہے, آگے پاکستان انہوں نے چلانا ہے نا. اور جتنا ہائی پرسنٹیج بتا رہے ہیں اور اسپیشلی یونیورسٹی پڑھے لکھے بچیوں کا, تو یہ تو اس کو اگر آج ہی ہم سمجھ لینا تو ہمارا کام بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم جو ہے نا دوسری ڈرگس پہ ایون الکوہول پہ بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ تو ہم اگر اس کے بارے میں بات نہ کریں نا یہ بھی غلط ہے کہ چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ کرنا صحیح نہیں ہے. یس وی آر فیسنگ اے ڈرگ مینس, ہمیں ڈرگ ابیوز بہت زیادہ ہے انکلوڈنگ الکوہول. اور میں تو خیر اسموکنگ سے سٹارٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جی یہ جو بندہ اسموک کرتا ہے نا اس کو خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کسی ایڈکشن کا. اینڈ دین وی سم ڈے ول آلسو ڈسکس یہ نان کیمیکل کی بات جو نے کی نا, یہ بھی بہت خطرناک ایڈکشن ہے. اور آپ کے سامنے ہے جو یہ بھی ایک پرابلم کریٹ کر رہی ہے سوسائٹی کے اندر, تفریق پیدا کر رہی ہے, لڑائی جھگڑے پیدا کر رہی ہے. تو ڈاکٹر ندیم, پروفیسر ڈاکٹر ندیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا آنے کا, اتنی لیٹ ٹائم نکالنے کا, اور انشاءاللہ ہم آپ کو بلاتے رہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر اطہر, آپ کا بہت شکریہ, اور جب بھی آپ بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.